بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج علی الصبح پی ڈی ایم کے رہنما جناب کیپٹن صفدر صاحب کو یہاں ہوٹل کے کمرے سے اٹھایا گیا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی وہاں موجود تھی، رینجرز نے ان کے کمرے پر دھاوا بولا ہے، ان کے کمرے کا دروازہ توڑا ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں کسی خاتون کی یہ حرمت ہے کہ ہمارے فوج وہ اس طریقے سے کمروں میں گھس کر ان کے شوہر کو اس طریقے سے گرفتار کرے؟ یہ صرف قابل مذمت ہی نہیں بلکہ شرمناک ہے، اور اس سے پوری قوم کو شرمندہ کیا گیا ہے۔ اس طرح کا کہ حرکت تو دنیا کے کسی مہذب ملک میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ہم دنیا کے سامنے کس منہ سے کہیں گے کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں؟ اس طرح تو کسی مفتوح قوم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو اس ملک کے کسی شہری کی عزت و احترام کو ان کی انسانی حقوق کا حصہ نہیں سمجھتی۔ اور پھر صوبائی حکومت سندھ کی وہ اپنا موقف دے چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بے خبر رکھا گیا ہے، اور جب انسپکٹر جنرل پولیس نے اپنے گھر میں ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے انکار کیا تو ان کو اغوا کیا گیا۔ اور یہاں مقتدر قوتوں کے دفتر میں ان کو 4 گھنٹے یا رمال رکھ کر زبردستی ان سے ایک FIR درج کروائی گئی۔ اب آپ بتائیں کہ ملک میں حکومت کس کی ہے؟ جبر کی حکومت، ظلم کی حکومت، جو کسی آئین اور قانون کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، جہاں کوئی قوت اپنے آپ کو کسی قانون اور آئین کی پابند نہیں سمجھتی، اسے معاشرے میں نری بدماشی کہا جاتا ہے۔ تو آج جو حرکت کی گئی ہے یہ ایک بدماشی ہے۔ سیاستدان قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنے نکلے ہیں، پی ڈی ایم وجود میں آ چکا ہے، تحریک چل پڑی ہے، جلسوں میں عوام کی شرکت دیدنی ہے، اور اس ملک کے آمرانہ ذہنیت جو اپنے آپ کو نہ قانون اور کسی آئین کا پابند سمجھتی ہے، اس حد تک حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ اب ان حکمرانوں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ حرکتیں اسی وقت ہوا کرتی ہیں۔ چیونٹی کے جب مرنے اور ہلاک ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے 2 جلسے کیے اور ان چیونٹیوں کے پر نکل آئے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ مزید اب ان کی زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں۔ ایک سازش کے تحت صوبہ سندھ کے کراچی میں یہ حرکت کی گئی کہ یہاں پر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ اس طرح پی ڈی ایم
اور پیپلز پارٹی کے درمیان بداعتمادی پیدا ہو جائے گی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بداعتمادی پیدا ہو جائے گی، لیکن کسی قسم کی مصلحت کو روا نہیں رکھا گیا ہماری طرف سے۔ اور آج بلاول بھٹو صاحب سے بھی بات ہوئی، آصف علی زرداری صاحب سے میری خود بات ہوئی، امداد علی شاہ صاحب کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے اس پر اپنے افسوس حتیٰ کہ اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔ اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل، آپ سیکرٹری جنرل سینئر نائب صدر، اور ہمارے پی ڈی ایم کے سینئر نائب صدر جناب راجہ پرویز اشرف بھی موجود ہیں، صوبے کے جناب ناصر شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور وہ اس حوالے سے یہاں بیٹھے ہیں کہ جن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس طریقے سے پی ڈی ایم میں تقسیم پیدا کر لیں گے، بد اعتمادی پیدا کر لیں گے، آج کی اس نشست نے اور ان کی موجودگی نے اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کی ہے، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ کلپس جب پی ٹی آئی کے کارکن اسی مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کرتے نظر آتے ہیں، وہاں ان کو اس مزار کی حرمت نظر نہیں آئی۔ جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے مسجد نبوی میں نواز شریف کے خلاف نعرے لگائے، جہاں اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی، ورنہ تمام زندگی کے اعمال صالحہ غارت ہو جائیں گے۔ مسجد حرام میں نعرے لگائے گئے، تمہیں نہ مسجد حرام کی حرمت، تمہارے ہاں نہ مسجد نبوی کی حرمت، تمہارے ہاں نہ مزار قائد کی حرمت، اور آج تم نے صرف ایک گھناؤنے عمل کے لیے جواز پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پھر یہ کہ کسی کو قتل کی دھمکی، تم نے قتل کی دھمکی کہاں سنی تھی شور و غوغا میں؟ اور یہ بھی اب بتائیں گے آپ کو کہ جس کے خلاف جس کی مدعیت میں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹا گیا ہے صفدر صاحب کے خلاف، وہ مدعی کون ہے وہ بھی اب آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اس مسئلے پر پورا پی ڈی ایم مدعی ہے، صرف مسلم لیگ نہیں، صرف ہماری بہن ہماری بیٹی مریم نہیں، یہ ہمارے اوپر حملہ ہے، پورے پی ڈی ایم کے اوپر حملہ ہے۔ مریم جب یہاں آئی ہے تو یہاں کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے مہمان ہیں، یہ ان کی میزبانوں کے اوپر حملہ ہے، یہ ہماری حرمت کے اوپر حملہ ہے، اور ہم اپنی حرمت کا دفاع کرنا پھر جانتے ہیں کہ کس طرح دفاع کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے فوری طور پر ان کو رہا بھی کیا جائے، اور جن لوگوں نے بدماشی کر کے آئین و قانون کو ہاتھ میں لے کر قوت کا استعمال کیا ہے وہ قوم سے معافی مانگے۔ اس نے پورے پاکستان کو عالمی برادری کے سامنے شرمندہ کیا۔ تو میں نے یہ ابتدائی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر دی، پی ڈی ایم کا موقف آ گیا ہے، میں چاہوں گا کہ محترمہ مریم نواز بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بس وہ آپ نے لکھا ٹھیک ہے، صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے آپ کے سامنے اس واقعے کی ساری تفصیلات رکھی، میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اس مسئلے پر نہایت ہی دکھی۔ اس طرح کی حرکت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میرا نہیں خیال
کہ کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی اس قسم کے شرمناک حرکت کی اجازت دیتا ہو، جس میں جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں، اسلامی ملک میں، ایک نہایت ہی قابل احترام خاندان کے لوگ کمرے میں، ان کے کمرے میں دروازہ توڑ کر گھسنا، اور جبکہ وہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، 6 بجے کا ٹائم ہے، تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذمت کا لفظ جو ہے وہ ہمارے دکھ اور غصے کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے چیف منسٹر سندھ کو لا علم رکھا گیا، ہماری حکومت کے علم میں یہ بات نہیں تھی، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو ایک بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت بوکھلاٹ کا شکار ہے، حکومت کمزور ہو چکی ہے، حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ ابھی جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کا ایک جلسہ گجرانوالہ میں ہوا جس سے پورا پنجاب الیکٹریفائیڈ ہو گیا۔ ایک جلسہ کل آپ نے کراچی میں دیکھا، اور آپ نے دیکھا وہ کس انداز سے لوگ امٹ کر آئے، کس جوش اور جذبے کے ساتھ آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں حکومت وقت میں جن کو نہ تو معاشرتی آداب کا پتہ ہے، نہ ویلیوز کا پتہ ہے، اور یہ اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہت دکھ ہے اس بات کا، جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو دکھ ہے، جیسا میں نے کہا کہ ہم سب لوگ دکھی ہیں اس بات پر۔ مریم نواز صاحبہ ہماری مہمان تھی، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، اور سندھ جو ہے اس کی ثقافت ہے کہ وہ مہمان نوازی میں اور اپنے مہمانوں کی عزت اور وقار کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہوتی۔ تو چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی انویسٹیگیشن کا چیف منسٹر کو حکم دے دیا ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، مکمل انکوائری ہوگی، اور وہ پھر سارے معاملات جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اور پارٹی جو ہے اس کے اوپر پھر اپنا ریئیکشن دے گی۔ شکریہ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا اور پی ٹی ایم کی جو بھی قیادت کراچی میں موجود تھی، میں ان سب کی شکر گزار ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکر گزار ہوں، راجہ پرویز اشرف صاحب کی شکر گزار ہوں، اور باقی سب کی بھی جو یہاں موجود ہیں ان کی شکر گزار ہوں۔ جو یہاں موجود نہیں ہیں انہوں نے فون کر کے مجھ سے بات کی اور اپنے تشویش کا اظہار بھی کیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج صبح کیا ہوا۔ آج صبح فجر کے بعد جب ہم سوئے تو رات کیونکہ دیر ہو گئی تھی جلسے سے واپس آتے آتے، تو کوئی 6:15 کے قریب ٹائم ہوا تھا جب ہمارا دروازہ بہت زور زور سے کسی نے پیٹنا شروع کر دیا۔ تو میں سو رہی تھی، صفدر بھی سو رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ جو ہوٹلز ہیں ان میں تو اس طرح دروازہ کوئی نہیں پیٹتا، باہر تو بیل لگی ہوئی ہے، وہ اگر بیل بجا دے، کوئی بجا دے، جس کو اگر اندر آنا مطلوب ہے یا کوئی کام ہے وہ بیل بجا دے۔ میں نے سوچا کہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ادھر ادھر، اس کی کوئی آواز آئی، کیونکہ ایک دم مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو 1-2 منٹ کے بعد پھر وہی آواز آئی، وہی دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ تو میں نے کہا صفدر سے، میں نے کہا مجھے لگتا ہے ہمارے کمرے کا کوئی دروازہ بجا رہا ہے۔ تو انہوں نے جب دروازہ کھولا اٹھ کر، تو باہر پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، میں کپڑے پہنوں، کپڑے تبدیل کر لوں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ابھی وہ اپنے کپڑے تبدیل کر رہے تھے کہ مجھے دروازہ توڑنے کی آوازیں آئیں، اور انہوں نے وہ جو سیکیورٹی لیچ ہوتا ہے دروازے کا اس کو توڑا، زور سے زبردستی سے اس کو توڑا اور کمرے کے اندر آ گئے۔
اور میں سو رہی تھی, میں بیڈ میں تھی, اور صفدر نے ان کو کہا کہ آپ اندر مت آئیں, میں باہر آ رہا ہوں, آپ اندر مت آئیں, میں اپنی دوائیاں لے رہا ہوں, کیونکہ وہ ڈائبیٹک ہیں, انسولن ڈپینڈنٹ ہیں. تو انہوں نے کہا میں اپنی دوائی لے لوں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, آپ اندر مت آئیں. لیکن وہ پھر بھی اندر آ گئے. وہ اندر آ گئے اور صفدر کو گرفتار کر کے لے گئے. صفدر نے کہا کہ میری وائف اندر ہے, آپ اندر مت آئیں. وہ گرفتار کر کے لے گئے. اور اس کے بعد صبح میڈیا پہ میں یہ نیوز دیکھ رہی تھی کہ سندھ حکومت نے مریم کو بلا کے گرفتار کر لیا, حکومت کا یہ موقف آ رہا ہے. تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی, میں ویسے شکر گزار ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ انہوں نے مجھے فون کیا, وہ غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ مریم بی بی یہ بہت برا واقعہ ہے اور ہم امبیرسڈ ہیں, شرمندہ ہیں, آپ ہماری مہمان ہیں, ہماری بہن ہیں. اور مراد علی شاہ صاحب کا بھی فون آیا, انہوں نے بھی یہی کہا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری بہن کے ساتھ, ہماری مہمان کے ساتھ یہاں یہ سلوک ہوگا. اور اسی قسم کا کچھ اظہار جو ہے میرے ساتھ وہ سی ایم سندھ نے بھی کیا. انہوں نے کہا ہم شرمندہ ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آپ سے کس طرح بات کریں. تو میں نے ان کو بھی یہ کہا, اور میں آپ کی وساطت سے قوم کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک لمحے کو بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ سندھ حکومت کی کارروائی ہے. اور اگر کسی نے کراچی کی زمین پر, کراچی میں ان کو گرفتار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں یا پی ڈی ایم میں دراڑ آ جائے گی, تو آپ تو ناسمجھ ہو سکتے ہیں, آپ تو بے وقوف ہو سکتے ہیں. ہم بھی بچے نہیں ہیں, ہم کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کھیل کھیلا گیا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے. تو میں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے. اور ہمیں احساس ہے اور ہم الرٹ بھی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی, تو ہم اس کے لیے تیار بیٹھیں. لیکن کیا مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی, قابل ترس ہے وہ ذہنیت. آپ کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر نعرہ لگا, مزار قائد پہ جو نعرہ لگا, وہ ویڈیوز جو مزار قائد میں ہلڑ بازی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے, میرا خیال ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کا کوئی دورہ تھا, وہ ویڈیو مریم اورنگزیب کے پاس ہے, انہوں نے کی, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر قائد اعظم کے مزار پر کسی نے قائد اعظم کا ہی بیانیہ, قائد اعظم کے ہی فرمودات دہرائے, تو وہ اتنا بڑا گناہ بن گیا. ووٹ کو عزت دو کوئی ایسا نعرہ نہیں ہے جس سے کسی کی بے حرمتی ہوتی ہو. یہ تو وہی ارشادات ہیں جو قائد اعظم نے خود فرمائے تھے. اور آپ جب مادر ملت زندہ باد, ایسے نعروں سے کس کو ڈر لگتا ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ووٹ کو عزت دو سے کس کو ڈر لگتا ہے, اور مادر ملت زندہ باد سے کس کو ڈر لگتا ہے, یہ میں اچھے سے جانتی ہوں. اور وہاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے نہیں لگے, وہاں مریم نواز زندہ باد کے نعرے نہیں لگے, وہاں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا. اور اس نعرے سے کس کو اعتراض ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتی ہوں. اس نعرے سے اس کو اعتراض ہے جو ووٹ چوری کر کے آئے ہیں, جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں, جنہوں نے فاطمہ جناح سے لے کے آج نواز شریف تک اور سارے جو منتخب نمائندے ہیں پاکستان کے عوام کے, ان کو غدار ڈکلیئر کیا. یہ وہاں جا کر تکلیف جو ہے وہ پہنچتی ہے, میں اچھے سے جانتی ہوں. لیکن کیا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ زمانہ بدل گیا, وقت بدل گیا؟ یہ جو نامعلوم افراد ہیں یہ سب کو معلوم ہے. اب خلا سے اتر کر اگر آپ زمین پہ آ گئے ہیں, خلائی مخلوق سے اگر آپ زمینی مخلوق بن گئے ہیں, تو کیا لوگ آپ کے چہرے نہیں پہچانیں گے؟ کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اور پھر جو نواز شریف صاحب نے, جو پی ڈی ایم نے سوال اٹھائے ہیں, ان سوالوں کا جواب کیا یہی ہے کہ غداری کے پرچے کاٹ دو, دہشت گردی کے پرچے کاٹ دو, اور اب جو ایک شک ڈالی ہے بیچ میں اور کہا ہے کہ یہ قتل کی دھمکی دی ہے. بھئی وہاں پر
सैकड़ों अफराद मौजूद थे और वहाँ पर आवाज़ जो है वो एक दूसरे की नहीं सुनाई दे रही थी, तो ये कत्ल की धमकी किसी को समझ आ गई थी? और क्यों देगा कोई किसी को कत्ल की धमकी? अब इस बात पे भी आ जाएं कि कत्ल की धमकी का पर्चा दर्ज कराने वाला कौन है। ये मुझे अभी एक खबर मिली है, ये मेरे पास FIR की कॉपी है। वकास अहमद खान मुद्दई हैं, जो दहशत गर्दी कोर्ट का मफरूर है जी। FIR नंबर 513/19, थाना, ये क्या लिखा हुआ है जी, कौन सुपर हाईवे वाला, और ये डेट्स भी इसमें लिखी हुई हैं। तो ये जो पर्चे दर्ज आप कराते हैं, कभी दहशत गर्दी के, कभी गद्दारी के, तो उनके जो मुद्दई होते हैं वो सारे एक जैसे क्यों होते हैं? जल्दी में ऐसे ही होता है। जल्दी में ऐसे ही होता है। तो वो लोग क्यों होते हैं जिनका अपना इतना लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है? आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं। सच्चा आदमी तो कभी नहीं आएगा इन चीज़ों के लिए, जाहिर है ऐसे ही लोगों को उठाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ, मुझे इदराक है इस चीज़ का। और ये भी मैं इंकशाफ कर दूँ कि कैप्टन सफदर को धमकियाँ बहुत देर से आ रही थी कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और ये बहुत हाईएस्ट लेवल से आ रही थी। ज़ाती अन्नाद भी इसमें शामिल है। उन्होंने, वो एक बहुत इमोशनल से इंसान है, वो बात कर देते हैं तो उनको धमकियाँ आ रही थी। और अगर कोई ये समझता है कि धमकियों से नवाज शरीफ मरूब हो जाएगा, मरियम नवाज मरूब हो जाएगी, या PDM के इत्तेहाद में कोई फ़र्क आएगा या वो मरूब हो जाएंगे, तो उसकी खाम ख्याली है। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो करो, दुनिया देखे तुम्हारा मकरू चेहरा। आज भी देखा है दुनिया ने। और मुझे इस बात का भी इल्म है कि पूरी जो स्टोरी मुझे पता है, लेकिन मैं वो इस वक्त इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मुझे मुराद अली शाह साहब ने पूरी बात बताई है और मुझे पूरा इल्म है कि यहाँ पर क्या हुआ। निहायत अफसोस का मकाम है, निहायत शर्म का मुकाम है, लेकिन इससे आज एक ही बात साबित हुई। आप मुशर्रफ का दौर, आप सबको याद है ना, जब मुशर्रफ का दौर ख़त्म होने वाला था, जब उसकी शामत आई थी, तो उसने पे दर पे जो गलतियाँ करनी शुरू की, तो ये जो लोग हैं इनका तो हाल बहुत जल्द मुशर्रफ जैसा होने वाला है। जब आप ताकत के नशे में अंधे होते हैं, जब आपको ताकत का तकब्बर होता है, तो आप दिमाग से नहीं सोचते। जब आप दिमाग से नहीं सोचते और ताकत से सोचते हैं, तो फिर आप ऐसी गलतियाँ करते हैं और अपने आप को आप पूरा का पूरा एक्सपोज कर देते हैं। तो हमारा काम तो आपने आसान किया, हमें तो आपने आज वो मौका दिया कि हम कौम के सामने ये बात रखें कि जब नवाज शरीफ कहता है कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं, स्टेट अबव स्टेट, गवर्नमेंट अबव गवर्नमेंट, तो नवाज शरीफ बिल्कुल सच कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब साहिबा, आप जरा काइंडली कंडक्ट करेंगी? जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों के गुस्से से ये जाहिर हो रहा है कि अब सूरत हाल जो है वो संगीन होती जा रही है। सॉरी, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं है। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं है, आप आगे बात कीजिए जी। तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि आप लोग असेंबलियों से, सेनेट से, जो सिंध में आपके इत्तेहादियों की कायम है, उससे इस्तीफे देंगे और इस हुकूमत का खात्मा करेंगे? जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि ना हम गुस्से में कोई काम करेंगे, ना जल्दबाजी में काम करेंगे, क्योंकि हम हक पे हैं। लेकिन इतना है कि हमारा काम आसान कर दिया। हाँ, बिल्कुल, हम हक पे हैं, सच पे हैं। हमें ऐसी गलतियां करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। इनको जल्दी होगी, हमें जल्दी नहीं है। हम जो भी फैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, वक्त आने पे करेंगे। आज जो कार्रवाई हुई मैडम, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया आज, इसका मकसद ये है कि कल जो आपने यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजबानी में जलसा किया, तो क्या ये उस जलसे का रद्द-ए-अमल है?
क्योंकि मेजबान पीपल्स पार्टी है उसे ख्वार करने या उन्हें और पीडीएम में एक इख्तलाफात पैदा करने के लिए ये रियासत का काम है। क्योंकि मुराद अली शाह ने आपको तो बताया होगा ये पुलिस वाले की ताकत नहीं है कि आपका दरवाजा तोड़े, कुछ तो पता होगा ना रियासत के किन कुव्वतों ने, वो कुव्वतें जिनका जिक्र आपके वालिद करते वही है या कोई और है? आप अच्छे से जानते हैं कौन है, क्योंकि जब मुराद अली शाह साहब ने कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया, तो फिर सिंध हुकूमत ने कह दिया कि हम में से कोई नहीं है, तो फिर वही कौन बच है? गए। फिर वही बच गए। एक मिनट सबको बारी देंगे। एक मिनट आप बात करें जी। आप मौलाना साहब ने फरमाया कि रेंजर्स ने दबादा तोड़ा, आप कह रही हैं कि पुलिस ने तोड़ा, हकीकत क्या है? दूसरा सवाल ये है कि मौलाना साहब ने ये भी फरमाया कि आईटी सेल को 4 घंटे तक यरमाल रखा है और उनसे उनके फोन भी ले लिए ले गए लिए गए। जी, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं और उनसे कहा गया, मौलाना साहब ने तो फिर भी लिहाज किया, मैं लिहाज नहीं करूंगी, उनको सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें। सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा देंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे ज़बरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया अब गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सब ने देखा है। आज सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं जी, आईटी सेल 4 घंटे तक यरमाल रहे, आज इस पे सिंध गवर्नमेंट क्या कार्रवाई कर रही है? जी ये माइक दे जी सबसे पहले तो इंतहाई मुआज़्ज़त ख़्वाह है, शर्मिंदा है, खासतौर पर अपनी काबिल इज़्ज़त व एहतराम बहन मरियम नवाज साहिबा के सामने, हमारे पीडीएम के जो रहनुमा हैं सदर साहब वो सब उनके सामने, और जो हमारे PMLN के कारकुन हैं पूरे पाकिस्तान के, सिंध गवर्नमेंट उनके आगे मुआज़्ज़त ख़्वाह है कि इस होटल में सिंध में ये वाक़या हुआ जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। जो सवाल आपने किया उस पर लीडर साहिबान बोल चुके हैं और चीफ मिनिस्टर सिंध ने उस पर इंक्वायरी वो करवा रहे हैं, और जिस तरह कहा गया है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी और वो आप सबके साथ शेयर की। एक सेकंड जी, ऐसे सबके सवालों के जवाब देकर जाएंगे। एक सेकंड आप बात करें। से मेरा सवाल है, अक्सर सवाल में मैं आगे निकल जाता हूँ तो लोग कहते हैं सवाल पे आप वापिस आ जाइए, क्योंकि बात वक्त ज्यादा फासला तय कर। तो सवाल आपसे ये है, 29 आप कह रहे हैं हुकूमत जा रही है, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन जा रही है। आप कह रहे हैं हुकूमत जा रही है, हुकूमत कह रही है अपोजिशन जा रही है। मुझे 1977 की सूरत हाल याद आ रही है कि दोनों जा रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं है सूरत हाल उसी तरफ जा रही है? देखिए हालात होते हैं। जिस जुर्म की पादाश में मुंतखब हुकूमतों को रुखसत किया जाता है, आप उस जमाने की बातें करते हैं, लेकिन आज निक्का और अब्बा दोनों एक ही जुर्म के मुजरिम हैं, वो ऐसे गलती नहीं कर सकते। जी आप बात करें। एक सेकंड आप बात करें। एक सेकंड जी, आप तो देखती हूँ मैं अभी देखती हूँ, आप बात करें। एक सेकंड जी, एक सेकंड। आपने कहा कि कैप्टन सफदर को धमकियां आती थी, धमकियां कौन देता था? दूसरा सवाल ये है इसके साथ ही कि कहा ये जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जिन्होंने अपने पेपर में कल ये बात कही थी कि नवाज शरीफ की तकरीर इसलिए नहीं दोबारा दिखाई गई कि उन्हें GHQ से एक ब्रिगेडियर का फोन आया था, वादा करते थे। आपने ये बात कही थी कल टीवी टॉक शो में, किसने गई थी? एतजाज अहसन साहब ने टीवी टॉक शो में ये बोला कि जो है एतजाज अहसन साहब ने एज बैरिस्टर बात की होगी, मेरे ख्याल मेरे सवाल का जवाब आएगा।
धमकियां कहाँ से आती हैं? देखें, अगर हमारी पार्टी का कोई कारकुन या रहनुमा अपनी ज़ाती हैसियत में बात करे, पार्टी का वो मौक़िफ़ नहीं दे रहे थे, उनका ज़ाती मामला होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की। जवाब सुन एक सेकंड आपने कहा कि 1977 का रिपीट तो नहीं होगा। आपने फरमाया ना ये 1977 है और ये ना ये 1999 है, ये 2020 है। इसमें जो ये काम करेगा ये उसके लिए अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस कार्रवाई के बाद सूबाई वजीर सईद अली ने एक ट्वीट जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि कैप्टन सफदर ने जो कुछ किया वज़ारे कायद में वो नामुनासिब था। लेकिन और नासिर शाह साहब ने भी बयान जारी किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए थे। आप कहते हैं कि वज़ारे कायद, आप जरा सईद गनी साहब का ट्वीट पूरा पढ़े। तो नीचे उन्होंने मजम्मत भी की है, लेकिन ऊपर नहीं, बस उसका यही जवाब है। थैंक यू। आप बात करें जी, आप लेकिन आज जो कराची में आपके साथ हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि असल वज़ीर आला सिंध में बैठे हुए हैं? क्योंकि आप जो गिरफ्तारी जिस तरह हुई है उन्हें इल्म में नहीं है, कल दूसरी वज़ीर आज़म तो आप कहती हैं, सिंध में आपके साथ क्या हुआ? यही तो हमारा मुकदमा है भाई, यही जी जरूर दीजिए, यही तो हमारा मुकदमा है। कई हुकूमतें चल रही हैं। कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि जो कुछ यहाँ सिंध में हुआ है, अगर तो पंजाब हुकूमत की तरह या केपी हुकूमत की तरह इस तरह के नाजायज काम को वो दिफा करते, उसको जायज कहते, तो फिर तो आप सही मानों में कहते कि ये कठपुतली है। लेकिन जहाँ की हुकूमत कहती है कि वफाकी इदारों ने यहाँ पर अपने हुदूद से तजावुज़ किया है और वो खुद इसको एक जुर्म करार दे रहे हैं, और इस पर इस हद तक के सूबे में हुआ है, उसके डोमेन में हुआ है, उस पर शर्मिंदगी का भी इजहार कर रहे हैं, नदामत का भी इजहार कर रहे हैं, माजरत भी कर रहे हैं, तो फिर आप इसको वो नाम न दे जो कठपुतली का जो आप इमरान खान को देते हैं या पंजाब के या वो ये था कि जल्द से जुलूस होंगे, अब गिरफ्तारी होगी है, क्या लाए अमल में कोई तब्दीली होगी, कोई धरना होगा, क्या होगा? इसके ऊपर मशवरा चल रहा है और फौरी इक़दामात के लिए हम मुशावरत करें।